بالکل جو پروفٹ آپ لے رہے ہیں، جو فائدہ لے رہے ہیں بینک سے لے رہے ہیں، تو وہ سود نہیں ہے. کہتے ہیں سود ہے، ربا ہے، حرام ہے، بینک کی نوکری حرام ہے، جو بینک میں نوکری کرتا ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اے ایمان والو، ربا مت کھاؤ، اضعافاً دگنا کر کے، مضاعفتاً چگنا کر کے، یعنی ڈبل کر کے. میں نے جو سنا ہوا ہے، بچپن سے جو سنا ہوا ہے، لوگوں نے جو بیان کیا ہوا ہے، وہی حق سچ ہے. یہ تھوڑی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ویڈیو میں نے سود کے حوالے سے گفتگو کی، اور اس میں نے یہ بتایا کہ بینک کا نظام کیا ہے، اور کیا بینک میں نوکری کرنا وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور سود کسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو لفظ معروف ہے، مشہور ہے، سود. کہتے ہیں سود ہے، ربا ہے، حرام ہے، بینک کی نوکری حرام ہے، جو بینک میں نوکری کرتا ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس ویڈیو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں اور صحیح حدیث کو بیان کر کے سود کا معنی سمجھایا ہے کہ ربا کسے کہا جاتا ہے، بے کیا ہے، بزنس تجارت کسے کہتے ہیں، اور ایک ایک بات میں نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس پر جو کمنٹس آئے ہیں اس میں سے چند سوالات میں چاہتا ہوں کہ مزید اس پر ہم گفتگو کریں. مثلا ایک کمنٹ ہمارے سامنے یہ آیا ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے، جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو وہ ہم اس شخص سے پوچھیں جس کو علم ہے. اور ورنہ تو آج کل پھر حالت یہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو کمنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات کہی ہے ان کے بارے میں. مصر کے ایک عالم دین تھے 20ویں صدی کے، استاد محمد الغزالی رحمہ اللہ. انہوں نے لکھا ہے کہ آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہفتے کے دن ارادہ کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کریں، اتوار کے دن مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، پیر کے دن وہ استاد کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور منگل کے دن وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کچھ معنی رکھتے ہیں. تو بس حالت یہ ہو گئی ہے، علم نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب نے یہ کیا بات بیان کر دی، یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. اچھا، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے لوگ ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ بات کر دی. تو خیر، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. سوال یہ پوچھا گیا ہے، کہتے ہیں آفتاب قریشی صاحب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر بینک میں پیسے رکھے جائیں اور ان پیسوں پہ بینک جو ہر مہینے پروفٹ دیتا ہے، کیا وہ پروفٹ یعنی فائدہ حلال ہے؟ کیا حلال ہے؟ آفتاب قریشی صاحب، آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب حقیقت میں جو میری پہلی ویڈیو ہے سود کیا ہے اس میں نے بتا دیا ہے. لیکن آج میں خصوصی طور پر اسی موضوع کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم منافع لیتے ہیں، یا بینک جو قرض دینے کے بعد وہ جو چارج کرتا ہے، کیا یہ سب کچھ جائز ہے یا نہیں ہے. پہلے میں اس سوال کا جواب دے دوں جو ایک کمنٹ بھی کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب، انہوں نے لکھا ہے زمانہ آخر میں ایسے علماء ہوں گے جو آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، ہاں آپ نے صحیح کہا ہے، آپ نے بالکل نہیں سنی. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن نہیں پڑھا. اللہ کی کتاب جس میں حکم تھا کہ اس کو سمجھتے، اس کا فہم حاصل کرتے، تدبر اس میں کرتے. تمہیں تو کہانیاں پڑھائی گئی ہیں، تمہیں تو بزرگوں کے نام پر، اور تمہیں اب میں جملے ایسے استعمال کروں گا، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن آتا ہے؟ کیا آپ اللہ کے لیے گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں صرف امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، قاری صاحب کے پیچھے تراویح سننے کے بجائے آپ نے اس میں تدبر بھی کیا ہو، آپ نے قرآن مجید کو کھول کر اس میں غور و فکر کیا ہو کہ یہ ربا کیا ہے، حلال کیا چیز ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے بیع کو حلال قرار دے دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا. سود حرام ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے، مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انگور حلال ہے، لیکن اس کا جو شیرہ ایک خاص ٹمپریچر پہ بنایا جائے وہ حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ دو جملے جو میں نے کہے ہیں، میں نے کہا کہ انگور حلال ہے لیکن اس کا جو شیرہ ہے وہ حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگور حلال ہے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی
کہ اس میں اور شیرے میں آپس میں کچھ مناسبت ہے، تبھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ انگور حلال ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جناب انگور کا جو شیرہ یعنی شراب خمر جو ہے قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حرام ہے، تو کہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جناب انگور بھی حرام ہے۔ تو اس لیے دونوں کو جملوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ بیع حلال ہے لیکن ربا حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں تو ایک ہی چیز معلوم ہو رہی ہے، فائدہ دونوں سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن جو بات ربا کے حرام ہونے کی ہے اس کی وجہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دی، ربا الفضل، یعنی اضعافا مضاعفہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آل عمران کی 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو ربا مت کھاؤ، اضعافا دگنا کر کے، مضاعفتاً چگنا کر کے، یعنی ڈبل کر کے، بڑھا کر وہ مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جو پروفٹ لیا جاتا ہے فائدہ، مثال کے طور پر آپ بینک میں گئے اور آپ نے کہا کہ جناب یہ 10 لاکھ روپے 1 ملین میں بینک میں رکھوانا چاہتا ہوں، اور بینک آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 5 سال تک اس کو رکھیں، یہ پڑا رہے گا، اس کو آپ نکال نہیں سکتے ہیں، اور ہر ماہ یا ہر 2 مہینے بعد ہم آپ کو 8%، 10% ہم آپ کو اس کے جو 8-10% بنے گی ہم آپ کو رقم دیتے رہیں گے۔ مثلا 1 لاکھ روپے رکھے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم 8% دیں گے، 8,000 روپے آپ کو مل رہے ہیں، تو کیا یہ سود ہے؟ نہیں، یہ سود نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ جو اس کو سود کہتے ہیں جناب اس میں تو متعین ہو گیا ہے۔ ارے بھائی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال یہ ہے، آپ سے میں نے سن 2000 میں 1 ملین روپے آپ سے لے لیے قرض کے، یا آپ نے کسی سے لے لیے 10 لاکھ روپے آپ نے لیے۔ اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو 2030 میں یہ 10 لاکھ روپے لوٹاؤں گا، آپ بے عینی ہی 10 لاکھ اس کو لوٹا دیں، اس کا تو کباڑا ہو جائے گا، اس کو تو کیونکہ قیمت کتنی گر گئی ہے، جو قیمت گری ہے اگر آپ اس کو وہی لوٹائیں گے، تو اس کے بدلے میں اگر آپ نے اس وقت کے جو مثال کے طور پر 3 تولہ سونا اگر اس کی 10 لاکھ روپے کے برابر ہو، یا 4 تولہ ہے اس ٹائم پہ جتنا بھی ہے جو اس کی قیمت کے برابر ہے، آپ اسے وہ لوٹا دیں، تو یا یہ ہے کہ 10 لاکھ دے رہے ہیں آپ اور ساتھ میں آپ اضافہ کر کے مثلاً آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت اس کی جو قیمت تھی وہ دنیا کی ایک مستحکم کرنسی کے ساتھ آپ حساب لگائیں یا گولڈ کے ساتھ اس کا ریٹ طے کر لیں اور دیکھیں اور اس پر آپ اضافی دے دیں پیسے۔ لیکن یہاں پر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سود ہے۔ یہ سود نہیں ہے۔ سود کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ نے 1990 میں اگر کسی سے 1 لاکھ روپے لیے تھے اور 2025 میں اس کو 1 لاکھ روپے لٹا رہے ہیں، تو آپ اس کو فائدہ دے رہے ہیں، نقصان دے رہے ہیں؟ اس بیچارے کا تو دیوالیہ نکل جائے گا۔ تو اس لیے اس پر اگر اضافہ کر کے آپ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، کیونکہ ہر دن کرنسی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے دنیا کے نظام کے ساتھ، پوری دنیا اس وقت جو ہے ایک مالیاتی سسٹم کے ساتھ مربوط ہے، وہاں پر جیسے ہی کرنسی اوپر ہوتی ہے، دنیا کا نظام کچھ بھی ہوتا ہے، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال، تیل کی قیمتیں، ادھر ادھر سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ کی پاکستان کی کرنسی وہ اس کو متاثر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس پر اضافی رقم دی جاتی ہے تو یہ بالکل سود نہیں ہے۔ یہاں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کو بہت غلط فہمی کے ساتھ لوگوں کے دماغ میں ڈالی گئی۔ کیا چیز؟ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور اس کے بدلے میں اگر مثلا 1000 روپے لیے اور وہ آپ کو کہتا ہے یار آپ مجھے 1 سال بعد دے دینا واپس، لیکن ساتھ میں 100 روپے مجھے اضافی دے دینا، یہ سود ہے؟ کہتے ہیں ہاں جناب رقم کے بدلے میں رقم دے رہا ہے، وہ سود لے۔ نہیں، اس ٹائم پر چونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو یہ جو 100 روپے دیے ہیں نا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کی جو مدد کر رہا ہوں، میں آپ کی جو ہیلپ کر رہا ہوں، اور آپ کو کہیں سے کچھ نہیں مل رہا ہے، میں ہوں وہ شخص کہ جو آپ کو یہ 100 روپے دے رہا ہوں۔ تو اب جب آپ مجھے واپس دے رہے ہوں تو مجھے نقصان تو نہ پہنچاؤ نا۔ اور مجھے نقصان کیسے ہوگا؟ مجھے نقصان اسی طور پر ہوگا کہ آپ اس کی قیمت بہت گر چکی ہے، 1 سال بعد اس کی قیمت اتنی گر چکی ہے کہ اب یہ
اس کی جو اس 1000 روپے کی قیمت وہ 800-900 بن چکی ہے، 900 روپے ہے، تو آپ برائے مہربانی 100 روپے ایکسٹرا دے دیں تاکہ اس کی قیمت 1000 روپے بن جائے۔ تو ایک تو وہ آپ کے ساتھ مدد کر رہا ہو، اور دوسرا پھر آپ اس کو اگر وہی لوٹا رہے ہو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ آج ہم ایسے اتحاد بنا لیتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کہ ہم مدد کر رہے ہوتے۔ تو قرآن ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ ہم دوسرے کی مدد کریں تو اس سوچ کے ساتھ کہ میں اسے فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ تو لہٰذا ایک شخص اگر آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو بدلے میں جب آپ اس کو رقم لوٹا رہے ہوں تو آپ فائدہ دے رہے ہوں۔ تو یہ جو سوال پوچھنے والے آفتاب صاحب نے جو سوال کیا ہے، آپ کا جواب یہی ہے کہ بالکل جو پروفٹ آپ لے رہے ہیں، جو فائدہ لے رہے ہیں، بینک سے لے رہے ہیں، تو وہ سود نہیں ہے۔ کیوں سود نہیں ہے اس کی میں نے علت آپ کو بیان کر دی، بلکہ میں یہاں پر پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں جو اس آیت سے ہم نے استدلال کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے، تمام ترجمے آپ دیکھ لیں، طارق قادری صاحب کا دیکھ لیں، اہل التشیع کا ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، دگنا چگنا کر کے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں بھائی یہ جو اضعاف مضاعفہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اتفاقی قید ہے، یعنی اس کے کوئی معنی نہیں ہے، ویسے ہی یہاں پر ہے۔ استغفر اللہ، خدا کا خوف کرے، قرآن میں تدبر تم نے کرنا نہیں ہے، مولویوں کے پیچھے چل کے اور اسی کو تم نے حرف آخر مان لیا کہ نہیں بھائی جو ہمارے فرقے کے مولوی نے کہا ہوا ہے، میں نے جو سنا ہوا ہے، بچپن سے جو سنا ہوا ہے، لوگوں نے جو بیان کیا ہوا ہے وہی حق سچ ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ تمہارے مولوی ایک بات کو سمجھ نہ سکے یا انہوں نے تمہیں بتایا نہیں۔ کہتے ہیں جناب آپ مفتی تقی عثمانی صاحب سے یا فلاں مولانا صاحب سے، مولانا مودودی رحمہ اللہ سے آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں فرقوں سے اوپر اٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے ایک خاص مکتب کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک بات کہی ہے تو وہ ان کی ایک محدود سوچ ہے، لیکن قرآن مجید ہمیں ان سارے تفرقات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی یہی آیت لے لیں، آل عمران کی 130، یہ اضعاف مضاعفہ کی، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو کہا نا، کسی کا بھی ترجمہ آپ دیکھ لیں، کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ اضعاف مضاعفہ۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال بھی ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 68 ہے، یعنی 33 کی سورت نمبر 33 احزاب کی آیت نمبر 68، کیا فرمایا؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، پروردگار انہیں ڈبل عذاب دے دے، دگنا عذاب دے دے، اور ان کے اوپر خوب بڑی پٹکار ان کے اوپر برسا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اب آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، قرض حسنا اللہ کو دے۔ اچھا یہاں اللہ کو قرض حسنا نہیں چاہیے، یعنی آپ لوگوں کی مدد کریں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو اللہ اس کے لیے اسے بڑھا دے گا، دگنا کر دے گا، کثیرتاً بہت زیادہ۔ تو یہ جو ضعف کا لفظ ہے ضعیفا، یہ دگنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے ضعیف ہے، یعنی اس کی عمر دگنے ہو جاتی ہے، اس کا وقت ڈبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے، کمزور بھی اسے کہتے ہیں۔ تو دگنے کے معنی میں آتا ہے، ضعف الحیاتی و ضعف الممات، قرآن میں یہ استعمال ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ ہی قبض کرتا ہے، اللہ ہی کس چیز کو کھینچتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے اور اسی کی جانب تم نے لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ ضعف کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے آپ بتائیں، آپ بینک میں پیسے کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں آپ بینک میں جا کر آپ بینک میں کھاتہ کھلواتے ہیں اور وہاں پیسے رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ آپ کو فائدہ ملے، نہیں، اس کی جو وجہ ہے نا بینک میں پیسے رکھنے کی، وہ ہے امانت۔ آپ امانت رکھواتے ہیں بینک میں کہ یہ ہماری جانب سے امانت ہے، آپ اسے رکھ لیں پیسوں کو۔ اچھا امانت کس کے پاس رکھوائی جاتی ہے؟ جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، جس پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ ٹرسٹ ہے، یہ بھروسہ ہے کہ میرے پیسے اس بینک کے اندر محفوظ ہیں، وہاں اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، میں اتنے سارے پیسے اپنے جیب میں نہیں گھما سکتا ہوں، میں سارے پیسے وہاں پر جا کر ایک لاکر میں رکھ دیتا ہوں،
اور نمبر سے میرا کھاتا کھل جاتا ہے اور ایک ایپ بن جاتی ہے، اور اسی طرح وہاں پر ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے جو ہتھیار لیے ہوئے ہے. الغرض ان کی پیسوں کی منتقلی جو ہوتی ہے وہ ایک پراپر طریقے کے ساتھ، ان کا ایک سیکورٹی سسٹم ہے، انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی گھپلا نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. آپ کو ایک بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو سیکورٹی دے رہا ہوتا ہے، آپ کے پیسے کو امانت کے ساتھ رکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے بات. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو بزنس تھا نا، وہ یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس جب امانت رکھوایا کرتے تھے تو ابو حنیفہ ان سے کہتے تھے کہ آپ میرے پاس یہ امانت رکھوا رہے ہیں، میں دیکھیں آپ کو ایک فائدہ بتاتا ہوں. فائدہ یہ ہے کہ آپ جب میرے پاس امانت رکھوا رہے ہیں، کل کو اگر یہ ضائع ہو گئی تو آپ مجھ سے واپس کیا مطالبہ کرو گے کہ مجھے دے دو؟ بھائی میں آپ سے کہوں گا کہ وہ ضائع ہو گئی مجھ سے، تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. یہ امانت کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی، آپ نے یہ سمجھا کہ میں اس کے پاس امانت رکھوا رہا ہوں، اس سے ضائع ہو گئی تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے. ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی آپ میرے پاس امانت رکھوا رہے ہیں تو آپ اس کو بطور قرض رکھوا لیں، یعنی یہ امانت کی امانت بھی ہوگی کہ مجھے آپ کو لوٹانا ہوگا، لیکن اگر یہ میرے پاس سے ضائع ہو جاتی ہے تو مجھے آپ کو یہ پیسے دینا ضروری ہوں گے، یعنی یہ قرض بھی ہوگا. تو اس طرح لوگوں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، امانت بھی ہو رہی ہے اور قرض بھی شمار ہو رہا ہے. تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ پیسے لوگوں سے لیتے رہے اور اس پہ انہوں نے آگے جا کے بزنس میں لگا دیا. اس بزنس سے جو فائدہ ہوتا تھا، جب کوئی کہنے آتا کہ بھائی مجھے ہمارا پیسہ واپس دے دو، تو ابو حنیفہ کہتے تھے ٹھیک ہے، یہ تمہارا یہ رأس المال ہے، تمہارا یہ اصل قیمت ہے، یہ لے لو اور چلے جاؤ. اور وہ انہوں نے اصل بزنس میں بھی لگا دیا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو بزنس تھا وہ بغداد سے شروع ہوتا تھا، یہاں افغانستان تک ان کا بزنس تھا. سوال یہ کہ انہوں نے وہ پیسہ سارا کس میں لگایا تھا؟ انہوں نے اپنے زمانے کی ایک بڑے مارکیٹ انہوں نے بنائی تھی، جسے ہم اگر سپر مارکیٹ کا نام دیں تو یہ کچھ کمی نہیں ہوگی. یعنی اس زمانے کی سپر مارکیٹ بنائی تھی انہوں نے، افغانستان تک، قندھار تک موجود تھی، جس میں آپ یعنی سپر مارکیٹ کا جو تصور ہے نا مارٹ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں ایک متعین ہو جاتی ہیں. آپ بازار میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں کمی بیشی کر دیں، اور آپ ایک متعین قیمت ہوتی ہے آپ وہ لے لیتے ہیں اور آپ گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ بینک آپ کے ساتھ بالکل یہی کرتا ہے کہ آپ جب بینک میں پیسے رکھواتے ہیں تو وہ امانت ہوتی ہے، لیکن وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک قرض بھی ہوتا ہے. آپ بینک کو ایک قرض دے رہے ہیں، اور بینک اس کو آگے جا کے بزنس میں لگاتا ہے. وہ جب بزنس میں لگاتا ہے اس سے جو فائدہ ہوتا ہے، اب بینک کے مختلف بزنس ہیں، پراپرٹیز لیتے ہیں، مختلف چیزوں کے اندر کمپنیز میں ان کے شیئرز ہوتے ہیں، شو رومز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جہاں بھی بزنس کے اندر لگا رہے ہوں. دوسری بات یہاں پر یہ کہ جب آپ بینک سے لون لیتے ہیں تو بینک آپ کی مدد کرتا ہے. بینک یعنی اتنے بڑے بڑے بینک ہیں دنیا میں کہ جو ملکوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر وہ مختلف پروجیکٹس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ قدیم زمانے کے اندر بیت المال تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بینک تو یہودیوں نے یہ سسٹم شروع کیا. خدا کے بندو، عقل سے کام لو. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا جو جدید نظام ہے، جیسے فوجی سسٹم دنیا کا جو ہے، برٹش کو اس کا یوں آپ کہہ لیں کہ برٹش وہ اس کا نئے جدید عسکری نظام کا ماہر ہے، یعنی وہ اس کا موجد ہے. لیکن حقیقت میں تو اس کو بنیاد دینے والے تو بہت قدیم زمانے سے ایک عسکریہ چلی آ رہی ہے، اور اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا اور دشمن کی سے مقابلے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا. تو اس کا تصور تو بہت قدیم زمانے سے ہے، لیکن اس میں جدت آئی ہے دنیا کے ساتھ، اس میں مزید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے. تو الغرض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب اس کے بانی تو یہودی ہیں، بینکنگ سسٹم کے حرام ہے، بینک حرام ہے، یہ چیز فلاں ہے، اس کے یہ بس دنیا کو خوف زدہ کرنا. گویا کہ اسلام جو ہے ہر نئی چیز سے ایک وہ یہ سوچ دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، آپ نے وحشت رکھنی ہے، آپ نے ڈرنا ہے، آپ نے خوف کرنا ہے، آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، آپ نے اس میں انوالو نہیں ہونا، آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا. نہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسی کے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اگر یہ سودی نظام، یعنی یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سود ہے، یہ بینک کا سسٹم جو موجودہ ہے یہ سودی نظام ہے. تو آپ نے جو اسلامک بینکنگ کے نام پر جو کیا ہے، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کیا اس میں آپ کو پرسنٹیج نہیں دی جا رہی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب متعین کر کے نہیں دی جا رہی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہوتی ہے. اور جب آپ کو مہینے میں بینک اسلامی کی جانب سے، یعنی بینک اسلامی ایک مخصوص بینک نہیں، یعنی اسلامک بینک،
اسلامک بینک کی جانب سے آپ کو ایک کم درجے کی ملتی ہے، پھر آپ کے منہ کیسے چھوٹے ہو جاتے ہیں نا، منہ بنا رہے ہوتے ہو یار یہ کیوں آئے، یہ یار اس دفعہ کیوں، آپ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ پچھلے ماہ میں تو آپ نے ہمیں 10,000 دیے تھے، اس ماہ میں آپ ہمیں 6,000 کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ اتار چڑھاؤ کرنا جو ہے، یہ ساری آنکڑوں کے ساتھ کھیلنا، یہ براہ نام یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں بلکہ بہتر یہ ہے کہ میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید میں تدبر کریں. آپ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن جو ربا الفضل، یعنی اس کو اصطلاحات کا نام دیا گیا، اور اس میں بھی ہمارے فقہا کا اختلاف ہے، اس لیے میں نے ان فقہا کی اختلافی اصطلاحات سے بچتے ہوئے قرآن کے اوپر، قرآن کے سامنے، بھئی قرآن نور ہے، یہ روشن ہے، یہ ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، اس کے سامنے اس کو دیا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو، یہ قرآن خود نور ہے، یہ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. آپ اس کو دیا دکھا رہے ہوں کہ جناب اس کو کوئی چیز سمجھ، نہیں بھائی، اس کو آپ نہ دکھائیں، نہ آپ قرآن کو سمجھائیں، نہ آپ قرآن کے سامنے آ کر استاد بننے کی کوشش کریں. آپ نہیں جناب یہاں پر اس کا معنی آپ سود ہوتا ہے، چاہے 1 روپیہ دیا جائے. بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ قرآن سے اختلاف کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن مجید میں واضح لفظوں میں کہا ہے اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کرنا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضعف کا کیا معنی ہوتا ہے. تو لہٰذا مختصر جواب تو یہی ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے. لیکن میری ویڈیو کو اگر جب آپ دیکھتے ہیں دوستو، تو میں اس میں پورا آپ کو سمجھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں. میرا انداز صرف یہ نہیں ہے کہ جناب ماشاءاللہ میرے پاس سوال آیا جناب یہ پروفٹ حلال ہے یا حرام ہے، فائدہ حلال ہے یا حرام ہے بینک سے، اور میں کہہ دوں جناب حلال ہے. نہیں، میں اس کی پوری وجہ بیان کرتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھنا چاہتے ہیں اور اسی اندھا دھند تقلیدی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.